عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اینگلو اردو ہائی اسکول اردو میڈیم سے بورانیہ سہیل احمد آپ کی خدمت میں جماعت 12 مضمون عربی سبق پہلا، جس کا نام ہے طبیب عربی۔ طبیب کا معنی ہوگا ڈاکٹر اور عربی کا معنی ہوگا عربی یعنی عرب ملک کا رہنے والا۔ جیسے ہندوستان کے رہنے والے کو ہندوستانی کہتے ہیں، اسی طرح عرب علاقے کے اندر رہنے والوں کو عربی کہتے ہیں۔ تو یہ عربی کے اخیر میں جو یا ہے وہ یائے نسبتی ہے۔ جیسے کہ احمد آباد اور احمد آباد میں رہنے والے کو کہتے ہیں احمد آبادی۔ سورت کا رہنے والا ہوگا تو اسے کہیں گے سورتی۔ تو یہ اخیر میں جو یا آتی ہے وہ یائے نسبتی کہی جاتی ہے، یعنی اس کی طرف نسبتی، یعنی سورتی، سورت کا رہنے والا، سورت کا باشندہ۔ تو یہ ایک ڈاکٹر کا ذکر کیا گیا ہے اس سبق کے اندر کہ عربی ڈاکٹر، یعنی عرب کے ملک کا رہنے والا ایک ڈاکٹر، اس کا نام ہے ابو القاسم الزہراوی۔ ابو القاسم الزہراوی یہ ڈاکٹر بہت مشہور ڈاکٹر ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ شعبہ طب یعنی ڈاکٹری کے فن کے اندر بہت اعلیٰ مقام اس ڈاکٹر کو حاصل ہے۔ انہوں نے اپنی خداداد صلاحیت، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انہیں صلاحیتیں دی تھی، ان صلاحیتوں کا استعمال کر کے اس فن کو بہت عروج پر پہنچایا۔ تو کچھ ان کے زندگی کے حالات اور کچھ ان کے تجربات اور ان کے زمانے میں لوگوں نے ان سے کس طرح فائدہ اٹھایا، وہ تمام چیزیں اس سبق کے اندر بتائی جائے گی۔ سب سے پہلے تو ہم اس سبق کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جو مشکل الفاظ ہیں، اس کے معنی ہم سمجھ لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں۔ آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ جو الفاظ کے معنی آپ کو سمجھائے جائے، سکھائے جائے، اسے اپنی ایک عربی کی کاپی مستقل بنا لے الگ سے۔ ایسا نہیں کہ کسی اور سبجیکٹ کی کاپی کے اندر، بلکہ عربی کی ایک مستقل ایک کاپی بنائے اور اس کاپی کے اندر پہلے سبق کا نام اور اس کے بعد عنوان ڈالے الفاظ معانی، اور جو الفاظ آپ کو سمجھائے جائیں گے وہ الفاظ اندر لکھیں، اس کے معنی اس کے سامنے لکھیں اور اسے یاد کریں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اس سبق کے الفاظ اور معانی کی طرف۔ آپ کی اسکرین پر عربی الفاظ موجود ہے اور اس کے سامنے اس کے گجراتی میں معانی لکھے گئے ہیں، لیکن کیونکہ ہمارا جو میڈیم ہے وہ اردو ہے، اس لیے ہم ان عربی الفاظ کے معانی اردو میں سیکھیں گے۔ سب سے پہلا ہے ابو القاسم الزہراوی۔ اس کا معنی ہوگا ایک عرب باشندے کا نام، ایک عرب باشندے کا نام۔ اس کے بعد ہے قرطبۃ۔ یہ قرطبہ ایک جگہ کا نام ہے جو اسپین کا ایک شہر ہے۔ اسپین یعنی استنبول جسے کہا جاتا ہے، وہاں کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے قرطبہ۔ وہاں پر ایک بہت بڑی مسجد ہے جس کا نام ہے جامعہ قرطبہ کر کے۔ یہ اس شہر کا نام ہے قرطبہ، جو وہاں کا
यूँ समझो कि कैपिटल राजधानी भी समझा जाता है। बलदुन का माना होगा शहर, और उसके जमा आएगी बिलादुन, यानी बहुत से शहर। महारतुन फ़ाइक़तुन का माना होगा आला महारत, बहुत ज़्यादा महारत हो जिस चीज़ में, चाहे वो कोई भी फ़न हो। किसी को लिखने में बहुत ज़्यादा महारत होती है, किसी को तेज़ पढ़ने में, या फिर ये यूँ कह लो कि किसी को तेज़ दौड़ने में ज़्यादा महारत होती है, किसी को मकान बनाने की अल्लाह ताला ने हुनर दी होती है तो बहुत तेज़ी से बना लेता है वो, तो उसे कहेंगे महारतुन फ़ाइक़तुन, यानि मुकम्मल और बुलंद बाला महारत। दक़ीक़तुन का माना होगा मज़बूत, या यूँ कह लीजिए बारीक। दक़ीक़तुन यानि बारीक। ईदुल मीलादी माना होगा यौम पैदाइश, यौम पैदाइश। बराअतुन का माना होगा मज़बूत। आलात का माना होगा औज़ार। आलात यानि औज़ार, किसी भी चीज़ के औज़ार होते हैं। मकान बनाने वाला होगा तो उसके पास उससे ताल्लुक़ रखने वाले औज़ार होंगे। अगर कोई लकड़ी की चीज़ बनाने वाला है, कारपेंटर, तो उसके पास उससे ताल्लुक़ रखने वाले औज़ार होंगे। इसी तरह डॉक्टरों के पास भी इलाज मुआलजे के लिए औज़ार होते हैं, जैसे कि कैंची है, सुई है, धागा है, और बहुत से अलग अलग किस्म के औज़ार होते हैं, उन्हें आलात कहा जाता है। तबीबुन माना होगा डॉक्टर, जमा आएगी अतिब्बाउ। आसिमतुन पाटनगर यानि राजधानी, कैपिटल। जैसे हिंदुस्तान की राजधानी या इसका कैपिटल कह दे या दारुल हुकूमत कह दे तो वो दिल्ली है। गुजरात का जो कैपिटल है वो गांधी नगर है। इसी तरह ये जो कैपिटल लफ्ज़ है इसे अरबी में कहेंगे आसिमतुन। हज़ारतुन का माना होगा सक़ाफ़त, तहज़ीब। हज़ारतुन यानि तहज़ीब, तमद्दुन, कल्चर जिसे कहेंगे अंग्रेज़ी में। जिराहतुन का माना होगा कि किसी ज़ख़म को आलात के ज़रिए सीना, और उस काम को कहेंगे जिराहतुन। खिबरतुन तजर्बा, खिबरतुन यानि तजर्बा। आगे है मस्सालुन का माना होगा कलाकार, यानि अच्छी तरह से काम करने वाला। कान यस्तख़दिमु माना होगा वो इस्तेमाल करता था। कान यस्तख़दिमु वो इस्तेमाल करता था। मुस्तहदसतुन इसका माना होगा नया, जदीद। नया यानि जदीद। हर ज़माने के अंदर एक जिद्दत पैदा होती है, जैसे जैसे वक्त गुज़रता है तो हर चीज़ में जिद्दत पैदा होती है। मिसाल के तौर पर आप समझ लीजिए कि पहले ज़माने के अंदर जिस तरह आज हमारे पास बॉल पेन वगैरह होती है, ऐसी बॉल पेन पहले ज़माने में नहीं पाई जाती थी, बल्कि एक मखसूस लकड़ी होती थी जिसे स्याही में डुबोया जाता था और उसे निकाल कर फिर कागज़ पर लिखा जाता था। अब वो तरीक़ा नहीं रहा, वक्त गुज़रा और लोगों ने इसके ऊपर मेहनत की, काम किया, और आज जदीद दौर के अंदर हमारे पास जो कलम है वो पुराने ज़माने के मुकाबले के अंदर जदीद है, नई है, कि अब हमें डुबोना नहीं पड़ता, बस इसका ऊपर का खोल निकालें और लिखना मुस्तकिल शुरू कर दे।
تو یہ پہلے زمانے کے مقابلے میں یہ جو آج کی قلم اور بال پین ہے اسے کہیں گے مستحدثۃ، یعنی نئی ہے، آدھونک ہے یہ۔ تو عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ یہ سبق اور یہ الفاظ کے معنی سمجھے ہیں، اور آپ سے میں یہ بات کہوں گا کہ ان الفاظ کو آج ہی لکھ لیں، اس کے معنی بھی اس کے سامنے لکھ لیں۔ روزانہ ہم تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور روزانہ لکھنے کا جو کام ہے اسے ایک وقت معین پر لکھ لیں اور یاد کر لیں، تاکہ چاہے آپ اسکول میں نہیں لیکن اسکول سے دیا جانے والا کام آپ مکمل کریں گے تو اس میں آپ کی پڑھائی کی ترقی ہوتی رہے گی اور آپ کی پڑھائی کا فائدہ ہوگا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، پھر آئندہ انشاءاللہ اسی سبق کے اگلے حصے میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔